وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اللہ رب العالمین نے وہ سب کچھ تمہیں عطا کیا جو تم نے اس کی بارگاہ سے مانگا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کبھی شمار نہیں کر سکو گے۔ بے شک انسان بڑا بے انصاف اور بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مقام پر اپنے بندوں کو اس طرف متوجہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری منہ مانگی نعمتیں اور بہت ساری جو تم نے نہیں مانگی وہ بن مانگے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ اور اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ تم اگر شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو کبھی انہیں گن نہیں سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے۔ لیکن انسان کتنا بے انصاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بے شمار نعمتیں پا کر بھی بجائے شکر کرنے کے بہت بڑا ناشکرا بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف میں ارشاد فرمایا وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون اور راحت حاصل کرے۔ جب وہ مرد اپنی بیوی کے پاس آتا ہے تو عورت کو ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے، پھر وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے۔ جب کچھ بوجھل ہو جاتی ہے یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہو جاتا ہے تو دونوں میاں بیوی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، اگر تو ہمیں صالح تندرست بیٹا عطا فرمائے گا تو ہم ضرور تیرے شکر گزار بن جائیں گے۔ بس جب اللہ تعالیٰ نے انہیں صحیح و سالم تندرست بیٹا عطا فرمایا تو وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اس بیٹے اس اولاد میں اوروں کو اللہ کا شریک ٹھہرانے لگے۔ بس اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے ان شریکوں سے اور اس سے جن کو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں اور جو لوگ شرک کرتے ہیں۔ ان دو آیات میں اللہ رب العالمین نے اولاد کی نعمت کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو ایک جان سے حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، اسی جان سے ہی اس کا جوڑا بنایا۔
تاکہ وہ اس سے راحت حاصل کرے۔ پھر اللہ رب العالمین جب اولاد کی نعمت عطا کرتا ہے تو جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے والدین کو بڑی فکر لاحق ہوتی ہے کہ کہیں بچے کو کوئی عارضہ لاحق نہ ہو جائے، کہیں بچہ معذور پیدا نہ ہو جائے، کوئی اور کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو جائے، تو بڑا اندیشہ ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں تندرست بیٹا، صحیح و سالم بیٹا عطا فرما۔ اگر تو ہمیں صحیح و سالم بیٹا عطا کرے گا، ہمیں تندرست اولاد عطا کرے گا، ہم تیرے شکر گزار بنیں گے، تیری اطاعت کریں گے، فرمانبرداری کریں گے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین انہیں صالح بیٹا، تندرست بیٹا، اچھی اولاد عطا کرتا ہے تو اب ان کا پہلے وعدہ یہ تھا کہ ہم شکر کریں گے، اطاعت کریں گے، فرمانبرداری کریں گے، تو پھر وہ ناشکری پر اتر آتے ہیں۔ اور ایک بڑی تعداد ہے جو سب سے بڑی ناشکری وہ شرک ہے، وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم اپنا جائزہ لیں کہ زندگی کے بہت سارے ایسے مقامات آتے ہیں کہ ہم کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ اس بیماری سے مجھے شفا دے دے، اس مصیبت سے مجھے نکال دے، اب میں نماز پڑھوں گا، تیری اطاعت کروں گا، فرمانبرداری کروں گا۔ جب اللہ رب العالمین نے وہ مصیبت دور کر دی اور وہ بیماری دور کر دی، وہ مسئلہ حل ہو گیا، اس کے بعد پھر بھول جاتے ہیں، پھر غافل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ہماری زندگی میں مختلف مراحل، مختلف مواقع ایسے آتے رہتے ہیں کہ ہم کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو یہ مصیبت ہم سے دور کر دے تو ہم تیری اطاعت کریں گے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین اس مشکل کو حل فرما دیتا ہے تو پھر وہی ناشکری، وہی بے عملی، وہی نافرمانی پہ لگے رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس حوالے سے کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس رویے کا ذکر کیا۔ جب وہ سمندر میں سفر کرتے ہیں، کشتی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو کشتی طوفان کی زد میں آ جاتی ہے اور ہچکولے کھانے لگتی ہے، ڈوبنے کے قریب ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں فریادیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح و سالم، خیر و عافیت کے ساتھ اس طوفان سے نکال دے اور ہم صحیح و سالم یہاں سے نکل جائیں تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے، تیری اطاعت کریں گے، فرمانبرداری کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین جب ان کی اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے تو پھر وہ ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ توبہ کے اندر مذکور ہے، ایک تعداد تھی، وہ کہتے تھے کہ اللہ اگر تمہیں مال دے گا تو ہم تیری راہ میں خرچ کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے جب انہیں مال دیا تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل اور کنجوسی کرنے لگے اور خرچ کرنے سے کترانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، آپ انہیں جب اللہ کی طرف بلاتے، انہیں دعوت دیتے، خاص طور پہ جو آل فرعون تھے وہ نہ مانتے تو ان پہ عذاب آ جاتا۔ جب عذاب آتا تو پھر کہتے کہ اے موسیٰ اب ہمارے لیے دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، اب اگر یہ عذاب ٹل جائے تو ہم ضرور ایمان بھی لائیں گے، بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ روانہ بھی کریں گے، جو آپ کہیں گے ہم حکم کی تعمیل کریں گے۔ تو جب عذاب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ٹل جاتا پھر اسی طرح نافرمانی کرنے لگ جاتے۔ اس کا بھی سورۃ الاعراف میں ذکر ہے۔ اور ایک بار نہیں، بار بار وہ ایسا کرتے رہے کہ جب عذاب آتا موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ان کے کہنے پر دعا کرتے، تو جب وہ عذاب ٹل جاتا تو پھر نافرمانی کرنے لگ جاتے۔ پھر آخر یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ ایک عرصہ مہلت دی لیکن بار بار وہ عہد شکنی کرتے رہے، پھر بالآخر انہیں تباہ کر دیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جس میں اولاد بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، دیگر بھی اللہ نے تندرستی، یہ آپ کے اعضاء صحیح و سالم اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور کھانے پینے کی بے شمار نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا انسان پر لازم ہے، اور شکر کرنے میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے، اور نہ کرے تو اپنا ہی نقصان ہے۔
سورہ ابراہیم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اللہ رب العالمین نے تمہیں اس بات سے آگاہ فرما دیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں عطا کردہ نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا، اور نعمتیں تمہیں عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر یاد رکھو بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے شکر کرنے کا فائدہ بھی بتا دیا کہ اگر شکر کرو گے تو اللہ اور نعمتیں عطا کرے گا، نقصان بھی بتا دیا کہ اگر ناشکری کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب سخت ہے، پھر اللہ رب العالمین تمہیں ناشکری کے بدلے میں تمہیں عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمتوں میں اولاد یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس اولاد کے حوالے سے ہم پر لازم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس اولاد کے بارے میں جو ہمیں ہدایات دی ہیں ہم ان ہدایات پہ عمل کریں، اور اولاد کے حوالے سے اللہ کے احکامات کو پورے طور پر بجا لائیں۔ جو شروع کے اندر جب بچہ پیدا ہو تو اس حوالے سے جو شریعت کی تعلیمات ہیں ان میں چند احادیث مبارکہ میں عرض کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچے کے ساتھ عقیقہ ہے، تو جب بچہ پیدا ہو تو اس کی طرف سے جانور ذبح کرو اور اس سے اذیت والی چیز کو دور کر دو، یعنی اس کے بال منڈوا دو۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے اور اس کے بالوں کو منڈوایا جائے۔ اور شروع میں فرمایا کہ بچہ اپنے عقیقے میں گروی ہے، تو بچے کا عقیقے میں گروی ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ جب عقیقہ کیا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بچے کو بہت سارے مصائب و آلام سے، بہت ساری تکالیف سے محفوظ رکھتا ہے، اس کی نشو و نما اور اس کی صحت میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کی طرف سے دو جانور ذبح کیے جائیں، یعنی 2 بکرے ہوں یا 2 بکریاں ہوں یا 1 بکرا 1 بکری ہو، اور لڑکی کی طرف سے 1 جانور ذبح کیا جائے۔ لیکن اگر وسعت نہ ہو اور لڑکے کی طرف سے بھی اگر کوئی 1 جانور ذبح کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف سے، یعنی ان کے عقیقے میں ایک مینڈا ذبح فرمایا، اور نسائی کی روایت کے مطابق آپ نے 2 مینڈے ذبح فرمائے۔ تو چونکہ حسنین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے عقیقے میں ایک مینڈا ذبح کرنے کا بھی حدیث پاک میں ذکر ملتا ہے، اس بنیاد پر فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر لڑکے کی طرف سے کوئی شخص اگر 1 ہی کرنا چاہے تو 1 بکرا یا بکری بھی ذبح کر سکتا ہے۔ ترمذی کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو امام حسن کے بارے میں فرمایا کہ ان کے سر کو منڈواؤ اور ان کے سر کے اتارے ہوئے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرو۔ تو وہ وزن تقریباً 1 درہم کے آس پاس تھا۔ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے اس بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال منڈوائے اور ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کی۔
حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے کہ اسلام سے قبل جب بچہ پیدا ہوتا تو ہم جانور ذبح کرتے اور جانور کا خون اس کے سر کے اوپر مل دیا کرتے تھے۔ تو زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ بچے کی ولادت پر جانور ذبح کرتے تھے، سر مونڈتے تھے، لیکن سر کے اوپر وہ جانور کا خون ملتے تھے۔ تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب اسلام آ گیا ہے، ہم اس زمانہ اسلام کے اندر اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہم بچے کی ولادت پر 7ویں دن جانور ذبح کرتے ہیں، بچے کا سر منڈاتے ہیں اور بچے کے سر پر زعفران ملتے ہیں۔ تو زعفران ایک خوشبو کی قسم ہے، تو اس حدیث پاک میں بچے کے سر پر زعفران ملنے کا ذکر آیا ہے۔ تو بہر حدیث مبارکہ کے مطابق جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کے بال منڈوائے جائیں، اس کا نام رکھا جائے اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا اس کی قیمت صدقہ کی جائے۔ اور اگر کوئی عقیقہ فی الحال نہیں کرنا چاہتا تو پھر 7ویں دن کا انتظار کیے بغیر شروع میں ہی اس کا نام رکھ دیا جائے۔ اسی طرح ختنہ، تو ختنے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں، لیکن بالغ ہونے کے قریب ہونے سے پہلے ختنہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب وہ بالغ ہونے کے قریب ہو جائے گا یا بالغ ہو جائے گا تو پھر ستر کو دوسرے کے سامنے ظاہر کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو بالغ ہونے اور بالغ ہونے سے پہلے اور بالغ ہونے کے قریب ہونے سے پہلے یعنی فقہاء کرام کے بیان کردہ ارشاد کے مطابق 12 سال سے پہلے اس کا ختنہ ضرور کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد بچے کی تربیت وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق کی جائے۔